سال کام کیا، تو وہ ذرا میں بتائے کن کن پروجیکٹ پہ کام کیا، اور اس زمانے میں تو IUCN کا ایک بڑا وہ ہوتا تھا. اب IUCN کی ذرا میں بتائیں نا، کون زمانہ تھا جس وقت وہ کنزرویشن اسٹریٹجیز اور SPCS چل رہے تھے؟ نہیں ایگزیکٹلی جیسے جی کاکڑ صاحب، اب نے آپ کی پچھلی سیشن میں تو آپ کی ایجوکیشن کی پوری کہانی سنی، لیکن آپ نے کہا ایجوکیشن اور جاب ساتھ ساتھ چلتے رہے. جی جی دونوں آپس میں انٹرمکس ہے. لیکن پھر آپ نے ساری اسٹڈی کو ایک طرف رکھ کے جب آپ کی جابز ہے، ایک تو آپ کے میں وہ جو پیپرز دیکھ رہا تھا کہ آپ نے IUCN کے ساتھ ایز اے پروگرام مینیجر 4-5 سال کام کیا، تقریباً 7 سال میں نے 7 سال کام کیا. تو وہ ذرا میں بتائے کن کن پروجیکٹ پہ کام کیا، اور اس زمانے میں تو IUCN کا ایک بڑا وہ ہوتا تھا. IUCN میں میرے انٹری بڑی عجیب ہوئی. میں چونکہ جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ BRSP میں 2.5 سال بعد میں نے FAO جوائن کیے. FAO کے ساتھ آلموسٹ میں کوئی 1 سال ہی رہا. تو ورلڈ بینک کے پروجیکٹ جو تھے وہ وہاں پہ بلوچستان میں اکثر چلتے رہتے، تو وہاں پہ مجھے پھر جاب آفر ہوئی. کوئی 4 سال میں MNE اور ایز اے اکانومسٹ میں نے کام کیا. تو اس میں ڈبل ایج یہ تھا کہ ہم ایک پروجیکٹ کے امپیکٹ کرتے تھے، دوسرے کے لیے جو ہے ہم ایک کی مانیٹرنگ اور امپیکٹ ہم اسٹڈی کرتے تھے، دوسرے کے لیے پھر ہم پریپریشن کرتے تھے، اکنامیکل انالیسس کرتے تھے کہ وہ ورلڈ بینک کا ایک کرائٹیریا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ کا جو ہے وہ IRR جو ہے وہ 12% سے کم ہو تو وہ اس کو ایکسیپٹیبل نہیں. تو وہ سارے پروسیس کرتے تھے. 4 سال میں ان کے ساتھ رہا. تو پھر میں نے مجھے ایک چیز میرا خیال ہے اگر آؤٹ آف دا پلیس نہیں ہو تو میں UK چلا گیا وزٹ کے لیے. ہاں وہاں پہ آپ کے وہ بھی ہے. تو UK میں مجھے جو ہے وہ کسی بہت سے دوستوں نے اس وقت پولیٹیکل اسائلم بڑا عام ہوتا تھا، تو میں وہاں پہ مجھے سارے دوستوں نے کہا کہ آپ ادھر رہ جائے اور پولیٹیکل اسائلم کلیم کرے. یہ غالباً 2000 کی بات ہے، 2001 کی. تو وہاں پہ میں نے ان کو کہا یار میرے ایسے فیملی ہے، میں بہت بڑی فیملی، اور میں والدہ کے ساتھ صبح جب تک ناشتہ نہیں کروں مجھے چین نہیں آتے. تو خیر وہ اور اتفاق کی بات یہ کہ میں وہاں پہ تھا تو مجھے ای میل پہ UNDP سے میں نے انٹرویو دیا تھا. وہاں پہ انہوں نے اچھی خاصی ایک انسم قسم کی جو سیلری کے ساتھ مجھے آفر کیا. تو وہ پھر UN میں کوئی اسکیل 3 میں نے انٹری لی یونائٹڈ نیشن میں. پھر UN کا ایک کلچر یہ تھا کہ آپ کو پروموشن وہاں پہ نہیں ملتی ہے. اگر آپ کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے تو آپ ایک پروجیکٹ سے جا کر دوسرے پروجیکٹ تیسرے جائے. تو مجھے تو ویسے ہی لوگ مجھے اس پہ وہ کرتے تھے کہ آپ کا یہ پرابلم ہے کہ آپ 2-2.5 سال سے زیادہ آپ جاب کرتے نہیں ہیں. جاب میں چھوڑتا تھا، اور وہ اکثر جب انٹرویو ہوتے تھے تو وہ مجھ سے پوچھتے بھی تھے کہ بھئی آپ میں تو وہ جاب ٹیمپرمنٹ نہیں. تو میں نے کہا یار میرا یہ خیال ہے کہ 2-2.5 سال کے بعد جو ہے وہ اسٹیریو ٹائپنگ ہوتی ہے، وہاں پہ گرومنگ ختم ہو جاتی ہے. آپ ایک کام کرتے ہیں وہ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ میں 2-2.5 سال سے زیادہ جاب بھی نہیں کرتا ہوں. اور مزے کی بات ہے اس وقت جو میں کوئی جاب کر رہا ہوں یہ 28واں جاب ہے میرا. اور 27 جاب میں صرف 2 جاب ایسے جو پروجیکٹ ختم ہوئے تھے، باقی سب کو میں نے خود ریزائن کیے. کسی نے مجھے لیٹر آف تھینکس نہیں دیا. اب IUCN کی ذرا میں بتائیں نا. ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ پھر میں جو UNDP کا جو اسکیل وائز جو ہے وہ تھے وہ پروجیکٹ بیس پہ 1 سے 10 تک تھے اسکیل میں. تو جب میں 10 پہ آیا تو آگے کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ٹاپ تک پہ پہنچا. تو پھر میں نے IUCN میں اپلائی کیا. اور IUCN میں بھی ایک بڑی عجیب ہوتی کہ وہ 3 بندے شارٹ لسٹ ہوئے، اس میں 2 امبائی تھے، ایک اور بندہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ مجھ سے پہلے انٹرویو کے لیے گیا. تو اس کا جب باہر آیا تو بولتا ہے مجھے تو خیر اس کے فوراً بعد جب میں انٹرویو میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے بھائی نے کہا کہ آپ کے بھائی کا بہت اچھا انٹرویو ہوا، لیکن اس نے کہا کہ مجھ کے بعد جو کینڈیڈیٹ آ رہا ہے وہ مجھے ڈسکارڈ کرے گا. تو میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے.
تو خیر وہ وہی ہوا ہے، وہ چونکہ مجھے تھوڑا سا ایج تھا وہ کل ہونے کا یا جو بھی تھا، تو میں آئیوسین نے مجھے وہاں پہ رکھا پروگرام مینیجر میں اس وقت آئیوسین کے ساتھ صرف 6 مہینے کی فنڈنگ تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ 6 مہینے کے فنڈنگ کے لیے آ رہے ہیں اور وہ بھی یو این کے ٹاپ لیول کی پوزیشن 10 سے. میں نے کہا یہ وہاں پہ آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں اور میں کہیں رکنا نہیں چاہتا ہوں. تو پھر وہ خیر وہ آئیوسین میں 6 مہینے کے بعد وہ میں چلاتا رہا، فنڈ ریسورس موبلائزیشن کرتا رہا. تو یہ کوئی کون سا زمانہ تھا جس وقت وہ کنزرویشن اسٹریٹجیز اور ایس پی سی ایس چل رہے تھے؟ نہیں ایگزیکٹلی جیسے وہ بنے اس کے بعد میں 2013 میں اس کے امپلیمنٹیشن میں جو ہے 2013 5 مارچ 2013 کیونکہ یہ ایس پی سی ایس کا یہ جو پڑا ہے نا، یہ مجھے بھی بیسٹ انوائرمنٹل ورکر بالکل. تو میں نے سرحد پروونشل کنزرویشن اسٹریٹجی اس میں آئیوسین میں چونکہ وہ نیچرل ریسورسز کا میں نے بتایا یو این میں سارے اسی پہ کام کرتا رہا. تو مجھے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ملا کہ نیچرل ریسورسز پہ وہاں پہ جو بھی کنزرویشن اسٹریٹجی وغیرہ پہ تھی تو اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن ہم نے فیلڈ میں کیا. یہ بڑا ایڈوانٹیج تھا. مثلا تو 5 مارچ 2013 میں جو ہے وہ آئیوسین کو میں نے جوائن کیا. اور فارچونیٹلی یہ تھے کہ یہ جو بی سی ایس وغیرہ سارے جو تھے تو ان کو اب پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن فیز میں تھے. تو گراؤنڈ لیول پہ ہم نے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھانا تھا. تو اس میں مثلاً جیسے ایک ویلیو چین کے حوالے سے ہم نے وہاں پہ وہ کر کے دکھایا، ڈیمانسٹریٹ کر کے دیا. دوسرا ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے طور پہ بہت خوبصورت ہم نے کام کیے. مثلاً ایک ہمارے وہاں پہ اسکان خان کے نام سے، اسکان بولتے پشتوں میں چونکہ اردو میں اسکان بولتے ہیں، تو وہ اس گاؤں میں ہم نے پورا ایک ایکو بیس سسٹم جو ہے وہ ہم نے انٹیگریٹڈ اپروچ کے طور پہ وہاں پہ ڈیمانسٹریٹ کر کے لوگوں کو دیا. یعنی ہم نے کیچمنٹ ایریا میں واٹر شیڈ مینجمنٹ کیے، پھر وہ سورس جو واٹر کا ہے اس کو ڈیولپ کیا، پھر وہاں پہ ایگریکلچر کے حوالے سے اس کا جو کمانڈ ایریا ہے وہ ڈیولپ کیا. پھر حتیٰ کہ مطلب اس میں لائف سٹاک اور مارکیٹنگ تک ان کو فیسلٹیٹ کر کے. اور اب سر کس جگہ پہ رہے؟ پشاور آپ رہے؟ میں بتا رہا ہوں پھر وہ اس کے دوران جو ہے میں وہاں سے تھا، تو پھر مجھے جو ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ وہاں پہ پشاور میں پشتو آپ سپیکنگ ہے آپ، تو فاٹا کا ایک واٹر پروگرام تھا وہ پھر 1 سال میں نے چلایا. اور پھر وہاں سے اسلام آباد میں ایک میں نے جو ہے ان کے MM پروجیکٹ تھے ماؤنٹینز اینڈ مارکیٹ میں، تو اس میں بڑا کام کیا. لیکن مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ مطلب وہ جب ہم انٹیگریٹڈ اپروچ کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کرایا، اب آلموسٹ ورلڈ بینک کے 2 بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ انٹیگریٹڈ اپروچ کے طور پہ بلوچستان میں. آپ کے ابھی جو لیٹسٹ جس پہ آپ نے ایز اے ٹیم لیڈر کام کیا MND کا بلوچستان انٹیگریٹڈ واٹر، وہ بھی میں نے بھی تھوڑا سا آپ کے زیر سایہ کام کیا. جی بالکل. تو سر یہ تو بہت اچھا ایک پروجیکٹ ہے، کمپلیٹ ہو گیا. اس میں کیا کیا کمپوننٹ تھے؟ اس میں وہی والی بات ہے کہ یہ ہم نے انٹیگریٹڈ اپروچ تھا. یہ پھر بلوچستان میں جیسے آپ کو پتہ ہے نا انوائرمنٹل ایشوز بھی بہت ہے، چونکہ یہ اگر ٹیریسٹوریل ایریا دیکھیں تو یہ 44% آف پاکستان ہے، لیکن اگر آپ اس میں میرین ایریا انکلوڈ کریں تو یہ 62% تک جاتا ہے. جو کوسٹل ایریا ہے، جو کوسٹل، چونکہ کوسٹل ایریا میں کوئی 70% جو ہے وہ بلوچستان میں ہے، تو وہ اگر آپ انکلوڈ کریں تو یہ 60 سے اباؤ چلا جاتا ہے. تو یو کین ازیوم کہ مطلب بلوچستان جو ہے وہ کتنا بڑا پاکستان میں اس کا ایک رول ہے. تو اس کے ساتھ اس کے اسی طرح انوائرمنٹل ایشوز بھی اسی طرح جو ہے وہ بہت زیادہ اسکیل کے ساتھ ہے. تو یہ جو پروجیکٹ تھے یہ ہم نے کرایا، تو وہ وہاں پہ چونکہ موسٹلی جو ہے وہ ایرڈ زون میں آتا ہے، بلکہ ایکسٹریم ایرڈ زون میں ایریا آتا ہے. بہت چھوٹا سا ایریا جس کو ہم گرین بیلٹ کہتے ہیں، جس پہ انڈس کا پانی لگتا ہے. the rest of the area جو ہے وہ موسٹلی ایوریج اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 200 سے 250 ملی میٹر رین فال ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ یہ ہے کہ پھر ہم نے بیسن
بیس جو ہے اپروچ پوری بیسن کو اپروچ کیا. پورے بیسن پہ, چونکہ بیسن وہ کئی ڈسٹرکٹس کو, ڈویژنز کو جو ہے وہ ٹچ کرتے ہوئے اور جاتے یہ ہیں. دو مین بیسن ہیں, یہ دو ناڑی پلائی. اور پرالی بیسن. بیسیکلی ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ جوب اور ملا ریور پہ کام کر رہا ہے, اور ورلڈ بینک جو ہے وہ ناڑی اور پرالی پہ کر رہا ہے. تو یہ بڑے ہیوج اس میں جو ہے وہ کام ہوئے, اور ایک بہت ہی فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک. اور آپ کی سی وی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لیبر فورم ہے یا کون سا فورم ہے؟ وہ اصل میں کیا ہے یہ, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بیسیکلی آپ نے ایسے چیز چھیڑ دی ہے کہ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے بلوچستان کے بارے میں, لوگوں کہا کرتے کہ بلوچستان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پولیٹکس میں جو ہے اس نے جو ہے کوئی میٹرک یا ایف ایس سی کر لیا ہوتا ہے. ہر بچہ اس کا کوئی جو ہے کوئی نہ کوئی پولیٹکس کے بارے میں اورینٹیڈ ہوتے. تو وہ چونکہ ہم ایک سوشلزم اور کمیونزم کے حوالے سے اس وقت بہت ہم لوگوں نے اس پہ تو ایک پولیٹیکل اس کا ہوتا. پھر یہ جو شفٹ آیا نیو لبرلزم کی اکانومی پہ, تو ایک لبرل فورم کے حوالے سے ایک فورم تھا, اس کو پھر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ گزرے ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ اپنے آئیڈیالوجیز پہ سٹک اپ نہیں ہوتے, چینج ہوتے رہتے. تو ہم بھی انہی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کہا شاید یار نیو لبرلزم جو ہے وہ, پھر وہ لبرل فورم کا میں جو ہے بڑا ایکٹیو ممبر بھی رہا, پھر آتا چیئرمین بھی رہا. اب تو خیر نیو لبرلزم بھی شکست پہ جا رہے, ایک نئی دنیا آ رہی ہے چائنا اور چلے ویورز, ڈاکٹر فیض کاکڑ صاحب کے مختلف رنگ جو ہے نا آپ کو IUCN, لبرل فورم اور بلوچستان انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ پہ تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, اور پھر اگلے سیشن میں ذرا اس کی رہنمائی لیتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے.